بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ ایچ جی او کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ ایچ جی او منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور این آر آئیز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، وی وی آئی پی کیٹیگری اے، بی اور سی سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکا پور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ نیپال سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 400 ہو گئی، 1300 لاپتہ۔ بڑے پیمانے پر زندہ بچنے والوں کی تلاش، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ 300 انڈینز بھی لاپتہ۔ مان سروور جانے والے 200 ہندوستانیوں نے مانگی مدد۔ وزارت خارجہ نے کہا لوگوں کو بچانا بڑا چیلنج ہے۔ قطر کے وزیر اعظم تہران پہنچے، عباس ارغچی سے ملاقات۔ مڈل ایسٹ بحران کو حل کرنے کی کوششیں تیز۔ تمام مسلم ملک متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف کسی کو زمین استعمال کرنے نہ دیں۔ اسلامی اتحاد کانفرنس سے پیزشکیان کا خطاب۔ عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تمام کرو ممبرز محفوظ۔ غازہ بورڈ آف پیس فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام، 100 سے زیادہ امدادی ایجنسیوں کے نمائندے کا سیکیورٹی کونسل میں بیان۔ مودی کرغزستان میں ایس سی او سمٹ کے موقع پر رشین پریزیڈنٹ پوٹین سے ملاقات کریں گے، وزارت خارجہ نے کی تصدیق۔ سری لنکن بیٹر سونل دنوشا کی یادگار سنچری، 133 ناٹ آؤٹ کی اننگ سے ٹیم کو شکست سے بچا لیا، دوسرا ٹیسٹ ڈرا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نیپال کے سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے، ابھی 1300 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور زندہ بچنے والوں کی تلاش زور و شور سے جاری ہے۔ چہارشنبے کو صبح 9 بجے گھوٹے کوشی ندی میں اچانک سیلاب کی وجہ سے 3 ضلعوں میں بڑے پیمانے پر تباہی آئی تھی۔ لاپتہ لوگوں میں سینکڑوں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ یہ حالیہ برسوں میں نیپال کا سب سے بڑا سانحہ ہے۔ نیپالی عہدیداروں نے بتایا کہ کئی عمارتیں، جانور اور انفراسٹرکچر سیلاب کی زد میں آ گئے۔ تقریباً 300 انڈینز بھی لاپتہ ہیں۔ مان سروور یاترا جانے والے تقریباً 200 لوگوں نے مدد کی اپیل کی ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔
یہ سانحہ نیپال تبت سرحد کے قریب پیش آیا۔ تبت میں 550 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ سرحد کی دونوں طرف غیر ملکی لاپتہ ہونے والوں میں شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انڈیا کے 178، امریکہ کے 65 اور برطانیہ کے 33 ٹورسٹ لاپتہ ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ درجنوں سپاہی اور پولیس والے لاپتہ ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ گلیشیئرز ٹوٹنے اور ملبے کے بہاؤ کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ معلوم ہوا کہ اب بھی چٹانیں کھسکنے کے خطرے پائے جاتے ہیں۔ نیپال میں 3 دن سے بارش ہو رہی ہے۔ اس دوران زندہ بچنے والے لوگوں کی تلاش کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ نیپال کے متاثرہ ضلعوں سے لوگوں کو بچانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انڈیا نے راحت کا سامان بھیجا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ ہم نیپال سے مسلسل جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دن پہلے نیپال کے پرائم منسٹر بلیندر شاہ سے بات چیت کی تھی۔ انہوں نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور نیپال کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ نیپال سرحد کے قریب انڈیا کی ریاستوں میں چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ ان میں بہار اور اتر پردیش شامل ہیں۔ جھارکھنڈ میں بھی چوکسی ہے۔ نیپال میں انڈیا کے سفارت خانے نے تفصیلات دینے کے لیے ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ اس دوران وزارت خارجہ نے بتایا کہ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 21 لوگوں کو بچایا گیا۔ جیسوال نے کہا کہ بیجنگ میں انڈیا کا سفارت خانہ پھنسے ہوئے لوگوں کو حفاظت سے باہر نکلنے میں مدد دے رہا ہے۔ بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی اور مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں وزیروں نے بحران کے حل کے بارے میں تجویزوں پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ انہوں نے تناؤ کم کرنے اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے بات چیت کی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی کہ ایران اور قطر نے آبنائے ہرمز سے مائنز کو کلیئر کرنے کے بارے میں ایک جوائنٹ پروجیکٹ پر عمل سے اتفاق کیا۔ ایک دن پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے مائنز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو مزید مائنز نہیں بچھانا چاہیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تمام مسلم ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امن و آشتی اور اتحاد پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم اتحاد سے دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی، منصوبے ناکام ہوں گے۔ تہران میں 40ویں عالمی اسلامی اتحاد کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی ہمیشہ امت کے اتحاد پر زور دیتے تھے۔ ایران اور اس کے اتحادی ربیع الاول کے مہینے میں 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت مناتے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی تنظیم جعفریہ کے دفتر پر یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ پزشکیان نے کہا کہ اختلافات کے باوجود مسلم ملکوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسلم ملک کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین کا استعمال دوسرے مسلم ملک کے خلاف کرنے نہ دیں۔ پزشکیان نے کہا کہ 57 OIC رکن ملک ہیں جن میں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جو تجارت اور معیشت کے حوالے سے کئی امکانات رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ملک معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ تھوپی گئی اور جنگ ایران نے شروع نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پزشکیان نے کہا کہ ایران مظلوموں اور دبے کچلے لوگوں کی مدد کی پالیسی کے مطابق فلسطینیوں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے وہ کسی قسم کی کوئی جلدی میں نہیں ہے۔ عرب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے جبکہ ایران میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت مشکلات کا شکار ہے اور ایرانی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے۔ جمعے کو ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے 6 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملے شروع کیے تھے اور حملوں کے پہلے ہی دن سپریم لیڈر سید علی خامنئی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب امریکہ نے ایران کے خلاف سخت معاشی پابندیاں لگائی ہیں۔ عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ٹینکر میں آگ لگ گئی جسے بعد میں بجھایا گیا۔ تمام کرو ممبرز محفوظ بتائے گئے ہیں۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں کہ کس نے حملہ کیا ہے۔ اب تک کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی کسی پر انگلی اٹھائی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہیں سمجھتا کہ تہران کے خلاف واشنگٹن کی یک طرفہ پابندیوں پر عمل اس کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مصالحت کار کے طور پر
ابھرا ہے۔ اس دوران چائنا اور رشیا نے بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں میں کوئی تعاون نہیں کرے گا، بلکہ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ پابندیوں سے نمٹنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ پاکستانی ترجمان نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ آرمی چیف عاصم منیر نے ٹرمپ کے نمائندے کی حیثیت سے ایران کا دورہ کیا تھا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ 24 اگست کو ہونے والا یہ دورہ مصالحت کار کی حیثیت سے کیا گیا تھا۔ اس دورے کے دوران عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نمائندے، پارلیمنٹ اسپیکر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے ملاقات کی تھی۔ کو 100 سے زیادہ امدادی ایجنسیوں کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ غازہ بورڈ آف پیس فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام رہا ہے۔ ان ایجنسیوں کی نمائندگی کرنے والے گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ بورڈ آف پیس بنیادی باتوں میں بھی ناکام رہا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایتھنا برن نے کہا کہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو اس بارے میں پرکھنا چاہیے کہ کیا وہ سویلینز کی حفاظت کر رہا ہے، اسرائیل کی غیر قانونی موجودگی کو ختم کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو خود ارادیت کا حق دلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسی صورتحال کو نارمل بنایا جا رہا ہے جس میں 2 ملین لوگ پھنسے ہوئے رہیں اور انسانی مدد پر ان کا دار و مدار رہے۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجیوں سے متعلق ایجنسی اونروا نے کہا کہ اسرائیل کے دباؤ کے باوجود وہ فلسطین چھوڑ کر نہیں جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں کئی حملے کیے ہیں۔ ساؤتھ لبنان کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی۔ المنصوری ٹاؤن اور کئی دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے۔ کسی ہلاکت کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ کی طرف سے کل رات اسرائیلی سپاہیوں پر حملوں کے جواب میں ساؤتھ لبنان میں حملے کیے گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ پاکستان نے کیرانہ ہلز پر انڈیا کے حملوں کے بارے میں دعووں کو رد کر دیا اور کہا کہ پاکستان کے حساس اثاثے محفوظ ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ان دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالی ووڈ اسٹائل کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اندرابی نے کہا کہ پاکستان اگلے سال شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ ایک نیوز رپورٹ میں فوجی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپریشن سندور کے دوران انڈیا نے غیر ارادی طور پر کیرانہ ہلز میں حملہ کیا جہاں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرغزستان کے دورے کے دوران شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ کے موقع پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ مودی 31 دسمبر سے 1 سپتمبر تک کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کا دورہ کریں گے جہاں وہ 26ویں SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری سبی جارج نے بتایا کہ ہم کئی آپسی ملاقاتوں یا بائیلیٹرل میٹنگز کی تیاری کر رہے ہیں۔ انڈیا اور رشیا کے عہدیداروں کے درمیان بھی ملاقات رکھی گئی ہے۔ مودی 29 اگست سے ازبکستان اور کرغزستان کا 4 دن کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ازبک صدر شوکت مرزیوف سے ملاقات کریں گے۔ تاشقند میں مودی صدر مرزیوف کے ساتھ ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کریں گے۔ کرغزستان میں مودی 6ویں ورلڈ نومیڈ گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ کانپور میں ایک پرائیویٹ ٹریننگ ہوائی جہاز تباہ ہو گیا جس سے پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یہ حادثہ گندھا بیرج کے قریب پیش آیا۔ مرنے والوں کی پہچان انسپکٹر سچن بھاٹیا اور ٹرینی پائلٹ ابھیشیک پجاری کی حیثیت سے کی گئی۔ ہوائی جہاز نے دن کے 11:30 بجے اڑان بھری اور 20 منٹ بعد واپسی کے دوران کریش ہو گیا۔ یہ ایک 2 انجن کا نیب ایئر کرافٹ تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اگر انڈیا اولمپک سپورٹس میں اپنی شرکت میں اضافہ کرے گا تو عالمی کھیلوں میں اس کا مظاہرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں ایتھلیٹس، اسٹوڈنٹس اور والنٹیئرز سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے مودی نے یہ بات کہی۔ یہ کھلاڑی اور دوسرے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کے لیے الگ الگ مقامات پر جمع ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کھیلوں کے بارے میں ان کا ویژن بالکل صاف ہے کہ میڈلز جیتنے چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے قومی تعمیر کے یعنی کھیلوں کو قومی تعمیر کا اٹوٹ حصہ بنایا جائے۔ مودی نے کہا کہ اولمپکس میں اتنے زیادہ کھیل ہیں، انڈیا کی ٹیمیں آدھے کھیلوں میں حصہ نہیں لیتی۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ 2024 کے اولمپک کھیلوں میں انڈیا نے 32 ڈسپلینز میں سے 16 سپورٹس میں شرکت کی تھی۔ ہمارے میڈلز ٹیلی کو بڑھانے کے لیے ہمیں دوسرے کھیلوں میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ مودی نے 15 اگست کو لال قلعے سے اپنی تقریر میں اولمپکس میں انڈیا کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
کرکٹ سری لنکا کے سونل دنوشا نے ایک یادگار سنچری بناتے ہوئے اپنی ٹیم کو انڈیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست سے بچا لیا اور میچ کو ڈرا کرایا۔ سونل نے 133 ناٹ آؤٹ رنز بنائے اور انڈیا کے بولرز کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ فالو آن پر مجبور ہونے کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے کھیل کے 5ویں اور آخری دن 9 وکٹ پر 429 رنز بنائے۔ انڈیا نے پہلی اننگز میں 9 وکٹ پر 503 ڈکلیئر کیے تھے اور اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 290 پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس طرح انڈیا نے یہ سیریز 1-0 سے جیت لی۔ مہمان ٹیم نے پہلا ٹیسٹ میچ گال میں 165 رن سے جیتا تھا۔ دنوشا نے 264 گیندوں کا سامنا کیا۔ 25 سالہ بیٹسمین فالو آن والے ٹیسٹ میچ میں دونوں اننگز میں سنچری بنانے والے تیسرے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ وہ انڈیا کی وجے ہزارے اور زمبابوے کے اینڈی فلاور کی صف میں شامل ہو گئے۔ دنوشا کی سینچری اور اس یادگار میچ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ HGO کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ HGO منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور NRIs کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، VVIP کیٹیگری A، B اور C سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ نیپال سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 400 ہو گئی، 1300 لاپتہ۔ بڑے پیمانے پر زندہ بچنے والوں کی تلاش، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ 300 انڈینز بھی لاپتہ، مان سروور جانے والے 200 ہندوستانیوں نے مانگی مدد۔ وزارت خارجہ نے کہا لوگوں کو بچانا بڑا چیلنج ہے۔ قطر کے وزیر اعظم تہران پہنچے، عباس ارقچی سے ملاقات، مڈل ایسٹ بحران کو حل کرنے کی کوششیں تیز۔ تمام مسلم ملک متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف کسی کو زمین استعمال کرنے نہ دیں، اسلامی اتحاد کانفرنس سے پیزشکیان کا خطاب۔ عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تمام کرو ممبرز محفوظ۔ غازہ بورڈ آف پیس فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام، 100 سے زیادہ امدادی ایجنسیوں کے نمائندے کا سیکیورٹی کونسل میں بیان۔ مودی کرغزستان میں SCO سمٹ کے موقع پر رشین پریزیڈنٹ پوٹین سے ملاقات کریں گے، وزارت خارجہ نے کی تصدیق۔
سری لنکن بیٹر سونل دنوشا کی یادگار سینچری، 133 ناٹ آؤٹ کی اننگ سے ٹیم کو شکست سے بچا لیا، دوسرا ٹیسٹ ڈرا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔